بسم اللہ الرحمن الرحیم وحد الفعل کلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى كضرب يضرب اضرب۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ نے پڑھا تھا اسم کی تعریف اور اس کی علامتیں۔ اب ہم یہاں اسم کی تعریف اور اس کی علامتیں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا، ایسا کلمات جو دلالت کر ایسے معنی پر فی نفسہا جو اس کی ذات میں ہو، دلالتاً مقترنۃ بزمان ذالک المعنی، ایسی دلالت جو ملا ہوا ہو کسی زمانے کے ساتھ اس کا معنی۔ ترجمہ ہوگا دلالتاً مقترنۃ بزمان ذالک المعنی، یعنی اس کا معنی کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو اس پر دلالت کرے۔ کضرب یضرب اضرب، جیسے ضرب یضرب اضرب۔ اب یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے 3 مثالیں بیان کیے جو اپنے معنی پر دلالت کرے اور زمانہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اس سے پہلے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی تعریف میں کہ ایسا لفظ جو اپنے معنی پہ دلالت کرے اور اس کے ساتھ کوئی معنی ملا ہوا نہ ہو، یعنی پہلی چیز کہ معنی پر دلالت کرے، مکمل کسی کا محتاج نہ ہو اور اس کا معنی بتانے میں کسی زمانے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ حرف کے اندر بھی 2 چیزیں بتا رہے ہیں کہ ایسا معنی جو اپنی ذات پر دلالت کرے، سمجھ میں آ جائے، لیکن اس کے ساتھ معنی بھی ہو پایا جائے، زمانہ ملا ہوا ہو۔ اب مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پہ 3 مثالیں دی ہے۔ ضرب یضرب اضرب، ضرب ماضی ہے، ضرب مضارع ہے، اضرب امر ہے۔ ضرب زمانے 3 ہے، ماضی حال مستقبل۔ ضرب کے اندر ماضی کا زمانہ پایا جائے، ضرب اس نے مارا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں۔ یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں، اور اضرب مارتو۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے ان 3 مثالوں کو لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی مضارع امر۔ اور اس سے پہلے کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ماضی مضارع امر نہیں، یعنی فعل کی 4 قسمیں، ماضی مضارع امر نہیں۔ لیکن یہاں مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اضرب جو امر کا صیغہ ہے اس کے اندر حکم دیا جا رہا ہے اور نہیں کے اندر بھی حکم دیا جاتا ہے۔ صرف فرق کیا ہے کہ ایک میں مثبت کا حکم ہے اور دوسرے میں منفی کا حکم ہے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اختصار کے دیکھتے ہوئے صرف 3 قسمیں بیان کی کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی مضارع امر۔ اب فعل کی علامتیں بیان کرو۔ علامتہ ان یصح الاخبار بہ لا عنہ، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، پہچان اور نشانیاں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں آپ نے پڑھا کہ اسم کی بھی کچھ علامتیں ہیں، تو وہی چیز یہاں پہ فعل کی بھی علامتیں ہیں، اور علامت ایسی چیز ہوتی ہے جو اسی کے اندر پایا جائے، اس کے علاوہ میں نہ پایا جائے۔ ان یصح الاخبار بہ لا عنہ، یہ کہ فعل کی علامت یہ کہ درست و خبر دینا اس کے ذریعے، نہ کہ اس کے ساتھ، نہ کہ اس سے۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے کہ اسم کے اندر بھی مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو، اور یہاں بھی وہی چیز بتا رہے ہیں۔ اور علامت کی خاصہ یہ ہے کہ ما یوجد فیہ ولا یوجد فیہ، جو اس کے اندر پایا جائے اس کے علاوہ کے اندر نہ پائی جائے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسم کے اندر جو اخبار پایا جاتا ہے وہ اس اخبار کے اندر محکوم بھی اور محکوم عنہ دونوں بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور فعل کے اندر جو اخبار پایا جاتا ہے اس کے اندر محکوم بھی بننے کی تو صلاحیت ہوتی ہے، لیکن محکوم علیہ بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ اسم مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے، لیکن فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ کے الفاظ کا یہی مقصد ہے ان یصح الاخبار بہ لا عنہ، کہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو، نہ کہ اس سے۔ ودخول قد، اور آگے فرماتے ہیں کہ قد کا داخل ہونا،
والسین اور سین کا داخل ہونا، وسوف اور سوف کا داخل ہونا، والجزم اور جزم کا ہونا۔ یہاں پہ مصنف علیہ الرحمہ نے 4 چیزیں بتائی، قد، سین، سوف اور جزم کا ہونا۔ یہ چاروں چیزیں جو ہیں فعل کے ساتھ خاص ہیں، فعل کے علاوہ کسی اور اسم کے ساتھ نہیں پائے جاتے ہیں۔ قد ماضی قریب کے لیے قریب کے معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور سین مستقبل کے معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور سوف بھی بعید کے معنی بتانے کے لیے آتا ہے، اور جزم یہ فعل کا آخری حرف جزم کا ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں والتصریف الی الماضی والمضارع، اور ماضی اور مضارع کا گردان ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، اس لیے کہ اسم کی کوئی گردان نہیں ہوتی اور فعل کے اندر گردان پائی جاتی ہے۔ تو مصنف نے علیہ الرحمہ نے ماضی سے بتانا چاہتے ہیں کہ فعل کے اندر جو تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، تو ماضی کے اندر گزرا ہوا زمانہ اور مضارع کے اندر حال و استقبال، اس لیے فرمایا کہ ماضی، مضارع، ماضی، حال اور استقبال کا گردان ہونا، یعنی ماضی مضارع کا گردان ہونا بھی فعل کی علامت ہے۔ وَكَوْنُهُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، اور اس کا امر ہونا یا نہیں ہونا، یعنی کسی کام کا مثبت ہونا یا منفی ہونا، یہ بھی فعل کی علامت ہے، اس لیے کہ فعل میں کسی کام کے کرنے اور ہونے پایا جاتا ہے، لیکن وہ چیز اسم میں نہیں پایا جاتا ہے۔ فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے لیکن اسم کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے مصنف نے فرمایا امر اور نہیں کا بھی ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ وَاِتِّصَالُ الضَّمَائِرُ الْبَارِزَةِ الْمَرْفُوعَةِ، اور ضمیر بارز مرفوعہ کا متصل ہونا، نحو ضربت، ضربت، ضربتے، یعنی ایسی ضمیر جو مرفوع ہو اس کا داخل ہونا کسی فعل کے ساتھ، یہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے ضربت، ضربتے، ضربت۔ وتاء التانیث الساکنہ نحو ضربت، اور تاء تانیث ساکنہ کا ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے ضربت۔ ونون التاکید، اور نون تاکید اصل میں یہ تثنیہ کا ہے، یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہ کو حذف کر دیا گیا۔ ونون التاکید، اور نون تاکید کا ہونا، یعنی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ، یہ بھی فعل کی علامتوں اس میں سے ہیں۔ فإن كل هذه من خاص الفعل، چنانچہ یہ سب فعل کے خاصے ہیں، اور خاصے کا مطلب ہوتا ہے جو اس ما یوجد فیہ ولا یوجد فیہ، جو اس کے اندر پایا جائے اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے۔ ومعنی الاخبار بہ ان یکون محکوما بہ، اور اخبار بہ کا معنی یہ ہے کہ ہو محکوم بہ، یعنی مسند ہو، مسند الیہ نہ ہو، ویسمى فعلا باسم اصلہ وهو المصدر۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ فعل کو نام رکھنے کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے اسم کی وجہ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ بیان کیے، اب یہاں پہ فعل کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا، اور نام رکھا جاتا فعل بِاسْمِ اصلہ، اس کے اصل نام کے ساتھ، وہ المصدر، اور وہ مصدر ہے۔ لِأَنَّ الْمَصْدَرُ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً، کیونکہ مصدر ہی فاعل کا فعل ہوتا ہے حقیقت میں، یعنی فعل نحوی حضرات جو ہے وہ فعل کو فعل اس لیے کرتے ہیں کہ ہر معنی مصدری کے اندر فعل پایا جاتا ہے، جیسے ضربہ، تو ضربہ کے معنی مارنا، اور مارنا ایک کام ہے جس کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے، تو وہاں پہ فعل پایا جا رہا ہے، معنی مصدری پایا جا رہا ہے، اس لیے نحوی حضرات نے اس کا نام فعل رکھا۔